بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ مدینۃ الرسول کے رہنے والے تھے، جہاد کے بے حد شائق اور دلدادہ تھے۔ ان کا نام فروخ تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کا ذکر ہے۔ خراسان کی سرحدوں پر جہاد ہو رہا تھا۔ فروخ نے جہاد پر جانے کی نیت کی، بیوی سے مشورہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، ٹھیک ہے آپ جا تو رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ چند ماہ بعد ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ فروخ پر جہاد کی دھن سوار تھی۔ وہ متعدد بار لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیوی کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا اور کہا، گزر بسر کے لیے 30,000 دینار تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میرے آنے تک یہ رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ فروخ جہاد پر گئے تو وہاں مشغول ہو گئے۔ ہر چند کے بیوی کا خیال آتا، مگر جہاد کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ مسلمان سمرقند اور بخارا کو فتح کر کے آگے نکل رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے انہیں کم و بیش 27 سال گزر چکے ہیں۔ پھر ایک دن آیا، فروخ اس شان سے مدینہ منورہ واپس آئے کہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ پکڑے اپنے گھر آئے۔ نیزے سے دروازے کو دھکا دیا اور گھوڑے سمیت گھر کی دہلیز پار کی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ فروخ بولے، اللہ کا دشمن میں نہیں تم ہو، تم میری بیوی اور میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ گھوڑے سے کودے اور نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ بڑے میاں لگے شور مچانے اور نوجوان کو برا بلا کہنے۔ اتنی دیر میں ان کے ہمسائے بھی شور سن کر اکٹھا ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو بھی اطلاع دی کہ اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نوجوان کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ یہ نوجوان جس کی حمایت میں علماء اور مشائخ بھاگے چلے آئے، ان کا نام ربیعہ الرائے تھا اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس تھا جس میں بڑے بڑے علماء شامل ہوتے تھے۔ ربیعہ کہہ رہے تھے، میں تمہیں لازماً سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ادھر فروخ بھی کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم میرا تمہارا فیصلہ اب سلطان کے پاس ہی ہوگا، تم میری بیوی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہو۔ شور شرابہ بڑھتا چلا گیا۔ فروخ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے۔ لوگ ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بڑے میاں سے کہا، یہ گھر یقیناً تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور گھر ہوگا۔ فروخ کہنے لگے، نہیں یہ میرا گھر ہے اور میرا نام فروخ ہے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے اپنے خاوند کی آواز پہچان لی اور اندر سے نکل آئیں اور کہا، اے ربیعہ، یہ تمہارے والد اور میرے خاوند فروخ ہیں۔ جب یہ جہاد پر گئے تھے تو چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تھا، انہوں نے تو اپنا بیٹا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب جب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ باپ بیٹا ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ملاقات کی خوشی میں بے اختیار رونے لگے۔ اب وہ گھر کے اندر گئے، بیٹھے بار بار بیوی سے پوچھ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے؟ ارے یہ تو جوان ہو گیا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے، ہاں آپ ہی کا بیٹا اور لخت جگر ہے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں سفر پر جانے سے پہلے کچھ مال دے گیا تھا، وہ کدھر ہے اور کہاں خرچ کیا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی، میں نے اس کو دفن کر رکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی۔ ادھر ربیعہ مسجد کی طرف چل دیے اور اپنے حلقہ درس میں مشغول ہو گئے۔ اس درس میں امام مالک، حسن بن زید اور مدینہ منورہ کے اشراف کے علاوہ بہت سارے علماء اور عوام شامل تھے۔ درس جاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد ربیعہ کی والدہ نے اپنے خاوند سے کہا، جائیں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر آئیں۔ چنانچہ فروخ مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ ایک طرف دیکھا کہ حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ فروخ اس حلقے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور نوجوان کو دیکھنا شروع کیا۔ اس روز ربیعہ نے خلاف معمول سر کو زیادہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ٹوپی اس طرح اوڑے ہوئے تھے کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے والد فروخ کو شک سا گزرا کہ کہیں یہ میرا بیٹا ربیعہ تو نہیں۔
انہوں نے تصدیق کے لیے حلقہ درس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ نوجوان جو درس دے رہا ہے کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ ہیں، ان کے والد بہت عرصے سے جہاد پر گئے ہوئے ہیں۔ اب فروخ کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ خوشی خوشی گھر واپس آئے، آ کر بیوی سے کہنے لگے، میں نے تمہارے بیٹے کو اس مرتبے اور مقام پر دیکھا ہے جہاں بہت کم اہل علم پہنچ پاتے ہیں۔ ربیعہ کی والدہ بولی، سچ بتائیں، آپ کو 30,000 دینار محبوب ہیں یا اپنے بیٹے کا علمی مقام اور مرتبہ؟ فروخ بولے، ہرگز نہیں، اصل مقام اور مرتبہ تو علم ہے۔ بیوی کہنے لگی، پھر میں نے سارا مال آپ کے بیٹے کی تربیت اور تحصیل علم پر خرچ کر دیا ہے۔ فروخ کہنے لگے، اللہ کی قسم، پھر تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربیعہ الرائے کا انتقال مدینہ منورہ میں 132 ہجری میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔